بیان ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنا احوال سکندر ذوالقرنین کا۔ ایک روایت میں ہے کہ سکندر ذوالقرنین کہتے ہیں کہ وہ کاف سے کاف تک گئے، یعنی مشرق سے مغرب تک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی اور انہوں نے اپنی بادشاہت کے طول و عرض میں سیر کی۔ قرن کہتے ہیں 30 برس یا 80 برس یا 120۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرد کی عمر اس وقت 100 برس کی تھی، اور قرن گوشِ جہاں کو کہتے ہیں، یعنی ایک گوشتہ جہاں کا وہ ہے کہ جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا گوشتہ وہ ہے جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے، یعنی سکندر ذوالقرنین دونوں گوشوں تک پہنچے تھے، اور ذوالقرنین اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کی 2 شاخیں تھیں، اور سکندر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی پیدائش شہر سکندریہ میں ہوا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابوجہل اور مکہ کے کفار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے اور بطور شرارت بدذاتی کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری آزمانے کے لیے ایک شخص کو ملک یثرب میں علماء یہود کے پاس بھیجا کہ ہمارے درمیان ایک شخص ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ شخص سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ تم کو تو توریت کا علم خوب معلوم ہے، لہٰذا ہمارے لیے چند مسئلے قدیم زمانے گزشتہ کے جس کا وہ جواب نہ دے سکے اپنی کتابوں سے چن چن کر ہمارے پاس بھیج دو، یہاں آ کر اس کے سوالات ہم کو سکھا دو کہ ہم اس سے پوچھیں اور سوال کریں، پھر دیکھیں وہ اس کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں۔ تب یہودیوں نے کئی سوالات مشکل ترین اپنی کتاب توریت اور زبور سے دیکھ دیکھ کر نکالی۔ مثلاً ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، اور اصحابِ کہف کون لوگ ہیں، اور ان کا حال کیا تھا، اور سکندر ذوالقرنین کون تھا اور ان کا کیا حال تھا۔ یہ مشکل سوالات یہودیوں کے بہت نامور عالموں نے اپنی کتاب سے نکالے۔ تب اس ملعون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سوالات کیے۔ سب سے پہلے اس نے کہا، ترجمہ یعنی اگر آئے تم کتاب کے ساتھ مثل اس کتاب کے کہ دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی توریت، تو البتہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے جیسے کہ توریت پر ایمان لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب میں کل دوں گا، اور یہ جملہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل جبرائیل علیہ السلام آئیں گے تو ان سے پوچھیں گے اور اس کا مکمل جواب دیں گے، لیکن یہ جملہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا۔ اس لیے 11 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اور آپ ان سوالوں کا جواب بھی 11 دن تک نہ دے سکے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے خدا نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات کافروں کی سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی غمگین ہوئے، اور پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ کافر لوگ ہم کو طعنے دے رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، میں ان کا کیا جواب دوں؟ آپ کی معروضات سن کر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جمعے کے دن نماز ظہر کے وقت نازل فرمایا،
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام پہنچایا، اور یہ فرمان بھی اپنے ساتھ لائے، ترجمہ: اور نہ کہو تم کسی کام کو کہ میں یہ کروں گا کل کو، مگر یہ کہ چاہے اللہ تعالیٰ، اور اگر بھول جاؤ اور یاد آئے، اگرچہ وقت گزر چکا ہو تو بھی پھر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور کافروں نے جو کہا تھا کہ خدا نے تم کو چھوڑ دیا، وہ تو دشمنی سے کہتے ہیں بلکہ وہ خود منفعل ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتا ہے، ترجمہ: قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی جب چھا جائے، نہ رخصت کیا تیرے رب نے تجھ کو اور نہ بیزار ہوا تجھ سے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دن تک وحی نہ آئی، دل میں بڑا تفکر پیدا ہوا، اور دل کے مقدر ہونے کی وجہ سے تہجد کو نہ اٹھے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، اور وہ چند سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ پس یہ سورہ نازل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اے نبی، اگر تجھ سے پوچھے روح کے بارے میں تو تم کہہ دو کہ وہ تو میرے رب کے حکم سے ہے، اور وہ میں نے تھوڑی سی خبر دی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو یہود نے آپ سے پوچھا۔ بس اتنا ان لوگوں کا جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ بدن زندہ ہو گیا، اور جب وہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بدن سے نکل گئی تو وہی بدن پھر مردہ ہو گیا۔ اور ایک تفسیر کا مضمون ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کافر لوگ تجھ سے سوال کریں اسکندر ذو القرنین کے بارے میں، تو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور سوال کرتے ہیں تجھ سے ذو القرنین کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ عنقریب پڑھوں گا میں اوپر تمہارے اس میں سے کچھ مذکور۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی تھی زمین میں، اور اس نے دنیا کے ہر رستے پر چلنے کی صلاحیت دی تھی، یعنی سرانجام سفر کرنے لگا، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پر تو اس نے سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھا ایک دلدل کی ندی میں، اور اس نے اس جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ذو القرنین، یا یہ کہ عذاب کرے تو ان کو، یا یہ کہ پکڑے تو ان میں سے بھلائی۔ یہ سن کر ذو القرنین بولا، جو شخص ظالم ہے، پس البتہ عذاب کریں گے ہم ان کو، بس پھیرا جائے گا اپنے پروردگار کی طرف، پس عذاب کرے گا اس کو عذاب بڑا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، بس ان لوگوں کے واسطے نیکی ہے، اور البتہ ہم کہیں گے اس کو اپنے سے کام آسان، بس جو حاکم عادل ہو اس کی یہی راہ ہے کہ بروں کو سزا دے ان کی برائی کی، اور بھلے لوگوں سے نرمی اختیار کرے۔ بس اسکندر ذو القرنین نے یہ بات کہی، یعنی اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسکندر ذو القرنین زمین میں اپنے لشکر کی کئی برس رہے اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس دعوت اللہ کا یہ اثر ہوا کہ وہاں کے سب لوگ ان کے مطیع اور فرمانبردار ہو گئے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسکندر ذو القرنین کی نبوت اور بادشاہت میں بعض حضرات کو اختلاف ہے کہ اول وہ بادشاہ تھے، پھر اس کی بعد نبی ہوئے۔ اسکندر ذو القرنین مشرق سے مغرب اور مختلف جزائر اور دیگر شہروں میں
جا کر خلق خدا کو خدا کی دعوت پہنچاتا، یہاں تک کہ زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے جا پہنچے، تو وہاں جا کر ایک ایسا شہر بھی پایا کہ اس کی چاردیواری روئے کی تھی اور اس کے اندر کسی طرف سے جانے کے لیے کوئی راستہ نہ تھا۔ آپ کا تمام لشکر اس کے ارد گرد پڑا رہا اور آپس میں کہتے رہے کہ آخر اس کے اندر کس طرح جائے۔ آخرکار کسی کی حکمت عملی سے رسی اور کمند دیوار پر ڈال کر ایک آدمی کو اس پار کر دیا۔ لیکن وہ نہ آیا۔ کچھ دیر بعد اسی حکمت عملی سے دوسرے آدمی کو بھی دیوار پر چڑھایا اور اس سے کہا کہ شاید اس طرف بہشت یا کچھ اور ہے، لہٰذا تم آگے مت جانا، اور پھر اگر ہم کو خبر دو تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن باوجود اس تاکید کے وہ بھی واپس نہ آیا۔ یہ حال دیکھ کر سکندر ذوالقرنین نے سمجھا کہ میں جس کو بھی بھیجوں گا وہ واپس نہیں آئے گا۔ بس وہ واپس مشرق کی طرف چلے گئے۔ چلتے چلتے ایک جزیرے میں جا پہنچے۔ وہاں بھی ایک شہر آباد دیکھا، لیکن بغیر کشتی کے وہاں جانا محال تھا۔ اور اس جگہ پر دانا اور حکیم لوگ آباد تھے۔ جب ان لوگوں کو جو اس شہر میں آباد تھے سکندر ذوالقرنین کے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے تمام کشتیاں جزیرے سے چھپا دیں۔ اور سکندر ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک دریا کے کنارے ٹھہرے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ کس حکمت عملی سے دریا عبور کر کے اس جزیرے میں جا اترے۔ وہاں کے لوگ اس کو ملتے وہ اپنی جسمانی اعتبار سے بہت ہی دبلے پتلے تھے۔ سکندر ذوالقرنین جب ان سے پوچھتے کہ تمہارے دبلے پتلے ہونے کا کیا سبب ہے، اس کے جواب میں یہ لوگ کہتے کہ یہ ہمارے شہر کی غذا اور ہوا کا اثر ہے۔ ہم لوگ بڑی حکمت عملی سے غذا کھاتے ہیں۔ بس اس لوگوں نے سکندر ذوالقرنین کی دعوت کی اور اس ضیافت میں اپنی حکمت عملی سے غذا تیار کر کے ایک دسترخوان میں جواہرات سجا کر سکندر ذوالقرنین کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور پھر سب کے سب الگ ہو گئے اور سکندر ذوالقرنین سے کہنے لگے کہ آپ تناول کیجیے۔ سکندر ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی آ جائیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو کر تناول کریں، اور یہ بھی کہا کہ بھئی یہ تو ہماری غذا نہیں ہے، ہم یہ کس طرح کھائیں؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے کہا کہ تم اسی لیے آئے ہو اور تمہاری یہاں کیا عرض ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ہم لوگوں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ بھوک کو نفع دیتی ہے، پھر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جب سکندر ذوالقرنین نے باتیں ان لوگوں سے سنی تو وہ ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پر اس نے اپنا ایک قاصد شاہ ہند کی طرف روانہ کیا کہ وہاں جا کر کہو کہ ہمارے ساتھ بہت سا لشکر ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا ملک برباد ہو اور نہ تم سے لڑائی چاہتے ہیں، بس تم پر لازم ہے کہ اس خبر کو پاتے ہی تم ہماری اطاعت کرو اور جو خراج ہم مقرر کریں اس کو قبول کریں۔ چنانچہ سکندر ذوالقرنین کے قاصد نے یہ باتیں شاہ ہند سے جا کر کہیں کہ آپ ہمارے شہنشاہ سکندر ذوالقرنین کی اطاعت قبول کریں اور ایک ایلچی بھی اپنی طرف سے ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ شہنشاہ کو شاہانہ استقبال کے ساتھ لائیں۔ یہ سن کر شاہ ہند نے نہایت تعظیم و تکریم سے ایک ایلچی مائے تحفہ و ہدیہ دے کر سکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجا۔ جب شاہ ہند کا ایلچی سکندر ذوالقرنین کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ ہند کا بھیجا ہوا تحفہ
اور نذرانے ان کے سامنے پیش کیے۔ تو سکندر ذوالقرنین نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس ایلچی کو لے جاؤ اور اچھی طرح رہنے کو جگہ دو، اور 3 دن کے بعد اس ایلچی کو میرے پاس حاضر کرو۔